أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. بآواز بلند سارے مل کے درود پاک پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. نویت سنت الاعتکاف، میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی. تو جب بھی مسجد میں حاضری کی سعادت نصیب ہو تو ہمیں دوسری دعاؤں کے ساتھ ساتھ اعتکاف کی نیت بھی کر لینی چاہیے کہ اس کی برکت سے انشاءاللہ ہمیں دیگر عبادات کے ساتھ ساتھ نفلی اعتکاف کا ثواب بھی ملتا رہے گا. اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر ضمناً مسجد میں کوئی کھانے پینے والی چیز آگے، جیسے محفل میں آتے ہیں تو لنگر کا اہتمام ہوتا ہے 11ویں شریف کی 12ویں شریف کی محفل میں، تو اگر وہ بھی آ گیا تو کھانے پینے کی اجازت ہو جائے گی. ورنہ شرعی مسئلہ یاد رکھیں کہ جس کی اعتکاف کی نیت نہیں ہے اس کو مسجد میں کوئی چیز کھانے پینے یا سونے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ مسجدیں اس کام کے لیے نہیں بنائی جاتی. ہاں، جس کی اعتکاف کی نیت ہوگی تو ضمناً اس کو یہ اجازت مل جائے گی. نبی رحمت، شفیع معظم، رحمت دو عالم، نور مجسم، شاہ آدم و بنی آدم، رسول محتشم، شافع امم، سید عرب و عجم، احمد مجتبی، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. حضور فرماتے ہیں اکثر الصلاۃ علیہ یوم الجمعہ فإنہ یوم مشہود تشہدہ الملائکہ لیس من عبد یصلی علیہ إلا بلغني صوته حيث كان. قلنا وبعد وفاتي؟ قال وبعد وفاتي إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نے فرمایا کہ جمعہ کے دن مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا کرو. فَإِنَّهُ يَوْمٌ مَشْهُودٌ، کیونکہ جمعہ کا دن یوم مشہود ہے، یعنی فرشتوں کا میری بارگاہ میں خصوصی حاضری کا دن ہے. لَيْسَ مِنْ عَبْدٍ يُصَلِّي عَلَيَّ إِلَّا بَلَغَنِي صَوْتُهُ حَيْثُ كَانَ. جو کوئی جہاں کہیں سے بھی مجھ پہ درود پڑھتا ہے اس کی آواز مجھ تک پہنچتی ہے. صحابہ اکرام نے عرض کیا رسول اللہ، جب آپ دنیا میں ظاہری طور پہ پردہ فرما جائیں گے تو پھر حضور نے فرمایا میری وفات کے بعد بھی ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، کیونکہ اللہ پاک نے انبیاء کے جسموں کو کھانا زمین پر حرام کر دیا. ایک تو اس حدیث پاک سے یہ پتہ چلا کہ ہمیں عام حالات میں بھی درود پاک کثرت سے پڑھنا چاہیے، اور جمعہ کے دن خصوصیت کے ساتھ درود پاک کثرت کے ساتھ پڑھنا چاہیے، خاص طور پہ اس کا اہتمام کرنا چاہیے. اور دوسری بات یہ پتہ چلی کہ اللہ کے نبی اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں. ذرا بلند آواز سے بولیے، اللہ کے نبی اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں. سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، تو زندہ چھپ جانے والے میرا
کہ ہمارے جمشید بھائی کی شادی خانہ آبادی کے سلسلے میں اس محفل پاک کا انعقاد کیا گیا ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ان کی شادی کو خانہ آبادی بنائے، اور یہ بڑی سعادت کی بات ہوتی ہے۔ دیکھیں، معاشرے کے اوپر ہم اگر نظر دوڑاتے ہیں تو ایسے مواقع پہ طرح طرح کی اور رنگ رنگ کی اور عجیب و غریب قسم کی محافل کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اب ان کی شادی اگرچہ چند دن بعد ہے، لیکن انہوں نے اس محفل کا اہتمام کر کے بالکل ببانگ دول اس بات کا اعلان کر دیا ہے کہ ہمارا ناجائز رسموں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، مکمل طور پر ہمارا ناجائز رسومات سے بائیکاٹ ہے۔ انشاءاللہ ہم شادی کے اس پرمسرت موقع پہ بھی اللہ رسول کا ذکر کرتے رہیں گے، اور شریعت اسلامیہ کے مطابق ہم انشاءاللہ اس موقع کو بھی گزاریں گے انشاءاللہ۔ تو یہ بہت اچھی بات ہے اور یہ بہت مبارکباد کے مستحق ہیں۔ ساتھ ساتھ ان کے بھائی جان، ان کے دیگر رشتہ دار اس موقع پہ مبارکباد کے مستحق ہیں، ورنہ حالات یہ ہے کہ ایسے موقع پہ اگر بندہ خود مان بھی جائے نا، پہلے تو بندہ خود نہیں مانتا، کیونکہ شیطان بڑا زور لگاتا ہے کہ یہ ایسا موقع ہے کہ جس پہ بڑی آسانی کے ساتھ میں بہت سارے گناہ کرا سکتا ہوں، تو وہ پورا زور لگاتا ہے، بندے کو نہیں ماننے دیتا۔ پھر جب وہ مان جاتا ہے تو رشتہ داروں میں سے کوئی جناب وہ آڑے آ جاتا ہے اور ایسے کاموں سے روک دیتا ہے۔ تو یہ ماشاءاللہ سارے ہی مبارکباد کے مستحق ہیں۔ ویسے بھی انہوں نے اس کا اظہار کیا، انہوں نے مل جل کے یہ محفل پاک کا انعقاد کیا۔ ویسے بھی قرآن پاک کے اندر ہم مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ نیکی اور بھلائی کے کاموں پہ ایک دوسرے کی مدد کرو، اور گناہ اور سرکشی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ تو یہ ماشاءاللہ اللہ پاک ان کے اس کام میں جو شادی کرنے جا رہے اس میں برکت عطا فرمائے، اور یہ جو ارادہ انہوں نے کیا اور اس محفل کا اہتمام کیا، اس پہ اللہ تعالیٰ ان کو ثابت قدمی نصیب فرمائے۔ ایسا نہ ہو کہ بعد میں پھر کوئی شیطان اپنا وہ جو ہے نا وہ رنگ دکھائے اور جو ایام باقی ہیں ان میں کوئی اور معاملہ شروع ہو جائے، تو یہ تو پھر بڑا عجیب سا معاملہ بن جائے گا نا کہ ایک کام کا آغاز اچھے انداز سے کیا تو اس کا اختتام بھی اچھا ہی ہونا چاہیے اور درمیان بھی اچھا ہی ہونا چاہیے۔ تو پیارے بھائیوں، محترم بزرگوں، چونکہ یہ شادی کی محفل پاک ہے تو آج انشاءاللہ ہم نکاح کے متعلق چند باتیں سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، تم میں سے جو بغیر نکاح کے ہوں اور تمہارے نیک غلام اور لونڈیاں ان کے نکاح کر دو۔ پھر آگے فرمایا وَإِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اگر وہ فقیر ہوں گے تو اللہ پاک اپنے فضل سے انہیں غنی کر دے گا۔ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، اللہ پاک وسعت والا، علم والا ہے۔ اب پیارے بھائیوں، قرآن پاک کا مطالعہ کیا جائے، سورہ نور کی یہ آیات مبارکہ ہے، اس سے پچھلی آیات کے اندر ہم مسلمانوں کو اللہ پاک نے اپنی نگاہیں نیچی رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا اور شرمگاہ کی حفاظت کا حکم ارشاد فرمایا، اور اب اس آیت مبارکہ میں شرمگاہ کی حفاظت کا طریقہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اے مسلمانوں، تم میں سے جو بغیر نکاح کی ہیں، چاہے وہ کنوارے ہیں یا غیر کنوارے ہیں، اور تم میں سے جو نیک غلام اور لونڈیاں ہیں ان کے نکاح کر دو۔ اور دوسرا اس آیت مبارکہ سے پتہ چلا ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اگر وہ فقیر ہوں گے تو اللہ پاک اپنے فضل سے انہیں غنی کر دے گا۔ پتہ چلا کہ نکاح ایسا عمل ہے کہ اس کی برکت سے تنگ دستی دور ہو جاتی ہے اور اللہ پاک فراغ دستی نصیب فرما دیتا ہے۔
اور احادیث مبارکہ کے اندر یہ بات موجود ہے۔ آئیے چند ایک احادیث مبارکہ سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں، توجہ سے سنیں گے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں گی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 شخصوں کی اللہ پاک مدد فرمائے گا، 3 بندوں کی اللہ پاک مدد فرمائے گا۔ پہلا فرمایا کہ راہ خدا میں جہاد کرنے والا، دوسرا فرمایا مکاتب غلام کہ وہ کتابت کی رقم ادا کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، اور تیسرا فرمایا کہ پارسائی کے ارادے سے نکاح کرنے والا، جو پارسائی کے ارادے سے نکاح کرنے والا ہے اللہ پاک اس کی مدد فرمائے گا۔ اور دوسرا اس حدیث پاک سے یہ پتہ چلا کہ نکاح کے اندر بھی جہاں دیگر اعمال میں نیت کا بڑا عمل دخل اور بڑا اعتبار ہے، اسی طرح نکاح کے عمل میں بھی نیت کا بڑا عمل دخل ہے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، تو نکاح کے اندر بھی اگر اچھی نیت ہوگی تو اس کی برکتیں ملیں گی، اور اگر اچھی نیت نہیں ہوگی تو پھر اس کی نحوستیں ملیں گی۔ کوفے کے بڑے مشہور بزرگ حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کی، اپنی بیوی کی شکایت کی کہ حضرت میری بیوی ہر وقت میری بے عزتی کرنے کے چکر میں رہتی ہے۔ آپ نے جب اس کی بات سنی نا تو سر کو جھکا لیا اور سوچنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد اس سے پوچھا، سوال کیا کہ کیا تم نے اس عورت سے اس لیے نکاح کیا تھا کہ تمہاری عزت میں اضافہ ہو؟ اس شخص نے ہاں میں سر ہلایا۔ تو آپ نے فرمایا کہ جو عزت حاصل کرنے کی نیت سے نکاح کرتا ہے اللہ پاک اس کو ذلت میں مبتلا کر دیتا ہے، اور جو مال و دولت حاصل کرنے کی نیت سے نکاح کرتا ہے رب تعالیٰ اس کو غربت میں مبتلا کر دیتا ہے، اور جو دین کا لحاظ رکھتا ہے تو رب تعالیٰ دین تو اس کو عطا فرماتا ہی فرماتا ہے، ساتھ ہی ساتھ عزت بھی عطا فرما دیتا ہے اور مال بھی عطا فرما دیتا ہے۔ تو نکاح میں نیت رب تعالیٰ کی رضا کی ہونی چاہیے۔ اگر رشتہ داروں میں ہو رہا ہے تو صلہ رحمی کی نیت ہونی چاہیے، سنت کی ادائیگی کی نیت ہونی چاہیے، اپنی نظر کی حفاظت کی نیت ہونی چاہیے، شرمگاہ کی حفاظت کی نیت ہونی چاہیے۔ اچھی نیتیں ہوں گی تو انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں گی۔ آئیے ایک اور حدیث مبارکہ بھی آپ کے گوش گزار کروں۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ جو کسی عورت سے اس کی عزت کی وجہ سے نکاح کرے گا اللہ پاک اس کی ذلت میں اضافہ کرے گا، اور جو کسی عورت سے اس کے مال و دولت کی وجہ سے نکاح کرے گا کہ اس کے پاس بڑا مال و دولت ہے، مجھے بھی مل جائے گا، بڑے امیر لوگ ہیں ان سے رشتہ لیتے ہیں، میں بھی امیر ہو جاؤں گا، راتوں رات امیر ہونے کے چکر میں جو عورت جو مرد کسی عورت سے اس کے مال و دولت کی وجہ سے نکاح کرے گا اللہ پاک اس کی غربت میں اضافہ کرے گا، اور جو کسی عورت کے خاندانی حسب نسب، خاندانی بڑائی کی وجہ سے نکاح کرے گا رب تعالیٰ اس کی کمینگی میں اضافہ فرمائے گا، اور فرمایا کہ جو صرف اور صرف یہ نیت رکھے گا کہ میں اپنی نظر کی حفاظت کروں گا، اپنی شرمگاہ کو محفوظ رکھوں گا، تو اللہ پاک اس بندے کو اس عورت میں برکت دے گا اور اس عورت کو اس بندے میں برکت عطا فرمائے گا۔ اچھی نیت ہوگی تو اس کی انشاءاللہ برکتیں ملیں گی۔ تو ہماری بات یہ چل رہی تھی کہ جب بندہ نکاح کرتا ہے تو نکاح کی برکت سے تنگدستی دور ہوتی ہے اور فراغ دستی نصیب ہو جاتی ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا التمسوا الرزق بالنکاح، کہ تم نکاح کے ذریعے رزق تلاش کرو۔ حضرت سیدنا عروہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
تم عورتوں سے نکاح کرو کہ یہ اللہ پاک کی طرف سے تمہارے پاس رزق اور مال لائیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اپنی تنگدستی کی شکایت کی کہ میں تنگدست ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو نکاح کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے تمہیں جو نکاح کا حکم ارشاد فرمایا، شاید آپ کو بات سمجھ نہیں آ رہی ہے سمجھ؟ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے تمہیں نکاح کا جو حکم ارشاد فرمایا، تم اللہ پاک کے اس حکم کی اطاعت کرو۔ اللہ پاک نے جو غنی کرنے کا وعدہ فرمایا ہے، اللہ اپنا وہ وعدہ پورا فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، کہ اگر وہ فقیر ہوں گے تو اللہ پاک انہیں اپنے فضل سے غنی فرما دے۔ خلیفہ دوم حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ مجھے تعجب ہوتا ہے اس بندے پہ، مجھے تعجب ہوتا ہے اس بندے پہ جو نکاح نہیں کرتا، نکاح کے بغیر غنی ہونے کی کوشش کرتا رہتا ہے، جبکہ اللہ پاک نے فرمایا ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اگر وہ فقیر ہوں گے تو اللہ پاک انہیں اپنے فضل سے غنی فرما دے گا۔ تو اگر اچھی اچھی نیتوں سے نکاح کیا جائے، جو شریعت کو محبوب ہے وہ نیتیں کی جائیں، سنت مصطفیٰ کی ادائیگی کی نیت کی جائے، تو رب تعالیٰ اس نکاح کی ایسی برکتیں عطا فرماتا ہے کہ بندہ خود حیران رہ جاتا ہے۔ اگر ان اچھی نیتوں کا لحاظ نہ کیا جائے، جیسا کہ بیان کیا گیا، اگر کہیں سے رشتہ لینا ہے تو دین کو ترجیح نہ دی جائے، بلکہ دیکھا جائے مالو دولت اچھا ہے، ان کا کاروبار بنا سکتے ہیں، ادھر میرا نکاح ہو جائے گا تو میرے پاس بھی بہت سارا مالو دولت جمع ہو جائے گا، تو اب ایسی صورت میں اس کی کما برکتیں ملنا مشکل ہے۔ اسی طرح خاندان بڑا اونچا ہے، وہاں یہ ارادہ کرتا ہے کہ اتنے بڑے خاندان میں نکاح کروں گا، میری بھی بڑی بابا ہو جائے گی، مجھے بھی بڑا عزت اور مقام اور مرتبہ معاشرے کے اندر سے مل جائے گا۔ اگر ایسی نیت کے ساتھ جائے گا تو پھر جیسا کہ حدیث پاک میں بیان کیا گیا، اس نکاح کی حقیقی برکتیں حاصل ہونا بہت مشکل ہے، جبکہ نکاح کے بہت سارے فضائل ہیں۔ ایک فضیلت یہ بیان کی گئی کہ جب بندہ نکاح کرتا ہے، نکاح کی برکت سے اللہ پاک تنگدستی کو دور فرما دیتا ہے اور فراغدستی نصیب ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اور بھی بہت سارے فضائل ہیں۔ حضور فرماتے ہیں من تزوج فقد استکمل نصف الایمان، کہ جس نے نکاح کیا اس نے اپنا آدھا دین مکمل کر لیا۔ فلیتق اللہ فی نصف الباقی، اب جو باقی آدھا ہے اس میں اسے اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ ایک روایت کے اندر یہ آیا کہ غیر شادی شدہ شخص کی 2 رکعتیں، توجہ طلباء، شادی شدہ بندے کی 2 رکعتیں غیر شادی شدہ کی 70 رکعتوں سے بہتر ہے۔ اور ایک روایت میں بیان کیا گیا کہ شادی شدہ کی 2 رکعتیں غیر شادی شدہ کی 82 رکعتوں سے بہتر ہے۔ اتنی برکتیں ہیں نکاح کی، مگر افسوس کہ آج ہم محض اپنے جو دنیاوی رسومات ہیں ان کے پورا نہ ہونے کی وجہ سے، کہ ہمارے پاس اتنا مال نہیں کہ ہم وہ رسومات پوری کر سکیں، ایسے چکر میں پڑ کے نکاح کو ڈیلے کیا جا رہا ہوتا ہے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ حدیث پاک میں تو برکت والا نکاح اس کو قرار دیا گیا۔ مفہوم ہے حدیث پاک کے اندر بیان کیا گیا کہ برکت والا وہ نکاح ہے جس میں فریقین کا خرچ کم ہو، جبکہ ہمارے ہاں ہم کیا کہتے ہیں کہ جس پہ زیادہ پیسہ اڑایا جائے اور زیادہ رنگا رنگ پروگرام کیے جائیں اور جناب ڈھول رنگ کی محفلیں سجائی جائیں، شادی سے پورا ماہ پہلے گھروں کے اندر جوان لڑکیاں جمع ہو کے
سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہمیں چاہے شادی کا موقع ہو، چاہے خوشی کا موقع ہو، غمی کا موقع ہو، ہر موقع پہ شریعت اسلامیہ کی پاسداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے ہاں عام طور پہ ڈھول بجایا جاتا ہے، ڈھول بجانا جائز نہیں۔ اسی طرح جناب عجیب و غریب قسم کی رسم و رواج، غیر محرم مردوں عورتوں کا اختلاط ہوتا ہے، اس کی اجازت نہیں۔ غیر مرد غیر عورت کو بشارت دے کے یہ بھی حرام، اور غیر عورت غیر مرد کو بشارت دے کے یہ بھی حرام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں معراج کی رات ایک منظر یہ بھی ملاحظہ فرمایا کہ کچھ لوگوں کے کان اور آنکھیں کیلوں سے ڈھکے ہوئے ہیں۔ دریافت کرنے پہ پتہ چلا، بتایا گیا کہ یہ وہ بندے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں وہ نہیں دیکھتے، یہ وہ دیکھتے ہیں جو آپ نہیں دیکھتے، اور یہ وہ سنتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں سنتے۔ تو گانے سننا، کیا حضور نے گانے سنے؟ کیا حضور نے اس طرح کی محفلیں آپ کے سامنے سجائی گئی یا آپ نے سجوائی؟ نہیں، ایسا معاملہ نہیں ہے۔ ہم مسلمان ہیں، جہاں شریعت کا حکم آ جائے ہمیں اپنا سر جھکا لینا چاہیے، اور سر جھکا کے اگر گزر جائیں گے دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ اگر شریعت کا حکم آیا اور اس کے سامنے ہم سینہ تان کے کھڑے ہو گئے، نہیں بھائی میرا دل نہیں مانتا، نہیں بھائی میرا باپ نہیں مانتا، میری ماں نہیں مانتی، میرا پورا رشتہ دار نہیں مانتا، اس وجہ سے میں شریعت کا قول لازمی کروں گا، تو یاد رکھیے اس کی نحوستیں دنیا کے اندر بھی ظاہر ہوگی، آخرت کے اندر بھی ظاہر ہوگی۔ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران حاجی محمد عمران اختاری سلمہ الباری نگران شورا آپ فرماتے ہیں کہ جہاں پہ شریعت کی پاسداری کی جاتی ہے نا، شریعت کے احکامات پہ عمل کیا جاتا ہے، وہاں پہ اس کی برکتیں ظاہر ہوتی ہیں، اور جہاں پہ شریعت کی نافرمانی کی جاتی ہے نا، وہاں پہ اس کی نحوستیں ظاہر ہوتی ہیں۔ تو اللہ پاک ہمیں ایسی نحوستوں سے محفوظ فرمائے، اور اگر شادی کر رہے ہیں شادی کی کما حق ہوں، اور حقیقی برکتیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول آپ کے سامنے ہے۔ اس پیارے مدنی ماحول میں یہی سوچ، یہی فکر فراہم کی جاتی ہے کہ ہم نیک بن جائیں، دوسروں کو نیک بنانے والے بن جائیں۔ ہمارا جو بھی موقع ہو بس رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہم اس کو جو ہے نا وہ انجام دیں، یہ دعوت اسلامی ہمیں سوچ دیتی ہے۔ اور حدیث پاک کے اندر بھی یہی بات بیان کی گئی، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، کہ کوئی بندہ اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہشات میری لائی ہوئی تعلیمات کے تابع نہ ہو جائیں۔ جب تک بندے کی خواہشات شریعت کے احکامات کے تابع نہیں ہو جاتی تب تک بندے کا ایمان کامل نہیں ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں اپنی خواہشات کو شریعت کے احکامات کے تابع رکھنے ہی کی توفیق نصیب فرمائے، اور اسی طرح اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے لیے آئیڈیل کون ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ حضور کے اسوہ حسنہ پہ عمل کرنے کا ہمیں کہا گیا، ہمیں اس آپ کے اسوہ حسنہ کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ آپ بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے۔ ہر جمعرات کو دعوت اسلامی کا ہفتہ وار سنتوں پر اجتماع آپ کے قریبی شہر بھلوال میں مرکزی جامعہ مسجد مین بازار بھلوال میں ہوتا ہے۔ مغرب کی نماز کے بعد اس میں شرکت کیجیے۔ مدنی چینل پہ امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتار قادری صاحب دامت برکاتہ العالیہ ہر ہفتے کو عشاء کی نماز کے بعد مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں۔ آج بھی ہفتہ ہے، اس مدنی مذاکرے میں شریک ہوا کریں۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، انشاءاللہ اس کی برکت سے پابندے سنت بننے، گناہوں سے نفرت کرنے اور ایمان کی حفاظت کے لیے اڑنے کا ذہن بنے گا۔ میں ایک مرتبہ پھر ان بھائیوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے اپنی شادی پہ یہ محفل سجا کے
خود تو سجائی اور ساتھ ہی ایک پورے علاقے میں مثال بھی قائم کر دی کہ شادی اسی طرح نہیں ہوتی جس طرح عام طور پہ جناب طرح طرح کی محفلیں اور ڈھول اور جناب کنجر اور طرح طرح کے بلا کے وہ اس طرح شادی کی جاتی ہے، بلکہ شادی کرنے کا بہت ہی اچھا اور پیارا انداز یہ بھی ہے۔ اللہ پاک ان کی اس کوشش کو قبول فرمائے اور یہ یقین مانے کہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے کہ انہوں نے ہر چیز کو پس پش ڈال دیا اور کہا کہ نہ، ہم نے شریعت اسلامیہ کے مطابق ہی اس موقع کو گزارنا ہے، ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ اللہ پاک ان کی مدد فرمائے، ہر معاملے میں اللہ پاک ان کی مدد فرمائے، ان کو شادی کی حقیقی برکتیں ملیں اور جناب حقیقی اس کی جو ہے وہ سکون وہ اللہ پاک ان کو نصیب فرمائے۔ آپ اور میں، ہمارے لیے یہ درس ہے کہ ہم بھی یہ نیت کریں کہ جب بھی ہمارے یہاں بھی ایسا موقع آئے گا، جن کی شادیاں نہیں ہوئی یہاں پہ بیٹھے ہیں، وہ یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ میں بھی اپنی شادی پہ ناجائز رسومات میں نہیں پڑوں گا، بلکہ اللہ رسول کے ذکر کی محفل سجاؤں گا انشاءاللہ۔ اور جو والد صاحبان یہاں پہ بیٹھے ہیں، ان کی اولاد ہے، اللہ پاک نے اولاد سے نوازا، وہ نیت کریں کہ انشاءاللہ میں اپنی اولاد کی شادی پہ ناجائز رسموں میں نہیں پڑوں گا، بلکہ اللہ رسول کے ذکر کی محفل سجاؤں گا انشاءاللہ۔ دیکھیں نا، مسلمان کی یہ شان ہے کہ مسلمان کے جب اللہ کا انعام ہوتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہے تاکہ نعمت طویل ہو جائے، اس کی نافرمانی نہیں کرتا، تاکہ ایسا نہ ہو کہ اس کی نحوستیں ظاہر ہو جائیں۔ اور دیکھیں نا، ایک بندہ جس کی شادی نہیں ہوتی، اس کے دل میں ارمان ہوتا ہے کہ یار میری شادی ہو جائے، شادی ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس پہ کرم کرتا ہے، اللہ کا انعام ہوتا ہے، اس کی شادی ہو جاتی ہے۔ اب شادی کے بعد اس کا یہ نیت ہوتی ہے، ارادہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک مجھے اولاد کی نعمت سے نوازے۔ اب اولاد کی نعمت سے اللہ پاک نوازتا ہے، کوئی اور جتنی مرضی دوائیاں لے لے، جو مرضی کر لے، اگر اللہ اولاد نہ دے تو کوئی اور دے سکتا ہے؟ یقیناً نہیں۔ اللہ پاک نے انعام سے نوازا، وہاں بھی ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہم اپنے سر کو جھکا دیتے، رب کے حضور سجدہ ریز ہو جاتے اور رب کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کرتے اور جو ہے صدقہ خیرات کر کے اس خوشی کو مناتے، لیکن وہاں بھی ہم نے کیا کیا؟ رب کی نافرمانی کا ارتکاب کیا جو کرتے ہیں۔ اچھا، پھر جب وہ بچہ بڑا ہوا، جب بھی باپ جاتا تھا نا، دل بے چین ہو جاتا تھا کہ کہیں میرے لال کو کچھ ہو نہ جائے، لیکن اللہ پاک نے کرم کیا، صحیح سلامت جوان ہو گیا۔ اب اس کی شادی کا موقع آیا، چاہیے یہ تھا کہ اس انعام پہ اللہ پاک کا شکر ادا کیا جاتا، لیکن کیا کیا؟ اس انعام پہ بھی انعام کے مقابلے میں اس کی نافرمانی کرنا شروع کر دیا۔ ایسا کرنا اچھی بات نہیں ہے۔ ہم سب کو یہ ذہن بنانا چاہیے، ہم مسلمان ہیں اور جو غیر مسلم ہیں ان کی بنائی ہوئی ان رسومات میں نہیں پڑیں گے، بلکہ ہم اپنے اسلام کے بتائے ہوئے طریقہ کار کے مطابق انشاءاللہ عمل کریں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔